السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال في موضع آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اس ذات کے لیے لاق و زیبا ہے جس کے قبض قدرت میں موت و حیات ہے، عزت و ذلت ہے، امیری اور غریبی ہے، بیماری اور تندرستی ہے، اور ہر قسم کا نفع و نقصان ہے. بے شمار درود و سلام ہو اس پاک مقدس و مطہر ہستی پر جس کو پروردگار نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت و ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات گرامی، آج کی اس درس کے اندر ہمارا موضوع ہے: کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کافی نہیں، یا اللہ اور اس کے رسول کا ماننا ہمارے لیے کیا کافی نہیں ہے؟ اس سوال کے جواب میں کچھ اصولی باتیں سمجھ لیں تو پھر ان سوال کا سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. دین کی بنیادی ماخذ جہاں سے دین کو لیا جاتا ہے، دین کو سمجھا جاتا ہے، دین کا فہم حاصل کیا جاتا ہے، بنیادی طور پر وہ دو چیزیں، بنیادی طور پر وہ دو چیزیں: ایک اللہ کا کلام اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو اس سوال کے جواب میں ہم اگر قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کو جگہ جگہ پر جوڑا. جہاں پر اپنی اطاعت کا تذکرہ اللہ نے کیا، وہیں فوراً بعد اپنے رسول، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تذکرہ کر دی. یہاں تک کہ کہہ دیا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، یا یہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے اور تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو پس تم میری اتباع کرو. یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ اللہ تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو. اللہ تم کو پسند کرنے لگے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور صرف محبت ہی نہیں کرے گا بلکہ اللہ تمہاری گناہوں کو بھی بخش دے گا. یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اور اللہ بڑا ہی مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالی نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، آپ کی اطاعت کو لازم کیا ہے، جوڑا ہے. بعض مقام پر یہ الفاظ بھی موجود ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ.
کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی گویا وہ اس طرح ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ بھی رسول تمہیں دیں یا جن باتوں کا حکم کریں اس کو تم لے لو، مضبوطی سے تھام لو، اور جن چیزوں سے تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اور جو ابھی میں نے آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ یہ اپنے تمام تنازعات میں، تمام جھگڑوں میں، تمام اختلافات میں آپ کو فیصل نہ تسلیم کر لیں، آپ کو فیصل نہ تسلیم کر دیں، فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر دیں۔ اور جو فیصلہ آپ کی جانب سے آ جائے یا جو فیصلہ آپ کر دیں بلا چوں چرا، دل میں کوئی تنگی محسوس کیے ہوئے اس کو قبول کر لیں، اس کو تسلیم کر لیں مکمل طور پر، اور دل کے اندر میں ذرہ برابر بھی اس پر تنگی محسوس نہ کریں۔ تو یہ تمام آیات اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم اور ضروری سمجھا ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنا ہوگا۔ اگر کوئی فرد بشر یہ کہے کہ قرآن ہی صرف ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی گمراہ ہو گیا، فتنے میں پڑ گیا ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن کی کئی آیات کریمہ کا انکار کر دیا۔ جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہم قرآن پڑھیں گے اور قرآن کو ہی سمجھیں گے اور قرآن سے مسئلے کو نکالیں گے اور قرآن کے اوپر عمل کریں گے، حدیث ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، یا حدیث کو لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے، یا حدیث سے علم نہیں سیکھ لینا چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو سمجھ جائیے کہ وہ آدمی گمراہ ہو گیا، اس لیے کہ اس نے قرآن مجید کے متعدد آیات کریمہ کا انکار کر دیا۔ قرآن مجید کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین کے لیے، اپنی شرع کے لیے، اپنے قانون کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر میں نمونہ ہے، آئیڈیل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے اسوہ ہیں۔ قرآن مجید کو پریکٹیکل اگر دیکھنا ہے تو آپ کو نبی کی ذات میں دیکھنی ہوگی، نبی کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، نبی کی حدیث کو لینی ہوگی، اس لیے کہ قرآن قانون ہے اور اس قانون کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، جو باتیں آپ نے کہی ہیں، جس کی صراحت آپ نے کی ہے، جس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیا ہے، جس ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ کے ساتھ قرآن مجید کی آیت کریمہ کی وضاحت فرمائی ہے، صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کی کوئی تشریح اس وقت تک نہیں بیان کرتے جب تک کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تشریح نہیں کر دیتے، تب تک اپنی جانب سے کوئی بھی تشریح قرآن مجید کے ہم لوگ نہیں کیا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کی شرح کرنے والے ہیں، تشریح بیان کرنے والے ہیں، اور اللہ نے آپ کی ذات کو، آپ کی ذات کے اندر میں گویا پورا قرآن اتار دیا اور آپ کی ذات کو، قرآن کو سمجھنے کے لیے آئیڈیل بنا دیا، آپ کے فرمان کو، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آئیڈیل بنا دیا۔ آپ سمجھتے چلے جائیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر میں فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو،
اب قرآن مجید کے اندر میں پورا قرآن الف لام میم سے سورہ ناس تک پڑھتے چلے جائیے. نماز کیسے پڑھنی ہے, کتنی رکعتیں پڑھنی ہے, کب کب پڑھنی ہے, ظہر کے اندر میں کتنی رکعتیں ہوں گی, عصر کے اندر میں کتنی رکعتیں ہوں گی, مغرب کے اندر میں کتنی رکعتیں ہوں گی, عشاء کے اندر میں کتنی رکعتیں ہوں گی, فجر کے اندر میں کتنی رکعتیں ہوں گی, سنت مؤکدہ کتنی ہیں, فرائض کتنے ہیں, یہ سب ڈیٹیلز کہاں ملیں گے؟ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں. کیسے پڑھنی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر. اس لیے کہ آپ خود ہی فرما رہے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز تم اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اپنے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف فرمایا کہ جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں اس طرح نماز تم پڑھو. حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کر دکھلاتے. اللہ کے نبی ویسے ہی نماز پڑھتے اور صحابہ میں منتقل کرتے. جس وقت میں جبرائیل علیہ السلام آئے پہلے دن, ظہر کے وقت میں وقت متعین ہو گیا, عصر کے وقت میں آئے وقت متعین ہو گیا, مغرب کے اندر میں آئے وقت متعین ہوا, عشاء کے اندر میں آئے وقت متعین ہوا. قرآن سے نہیں, وقت کی تعیین کہاں سے ہم کر رہے ہیں؟ احادیث سے کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. قرآن نے ایک قانون دے دیا. اب کتاب موقوتا کی تشریح کون کر رہے ہیں؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر میں اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ نماز وقت وقت پر فرض ہے, ٹائم کے اوپر مومنوں کے اوپر فرض ہے. اب مومنین کس ٹائم میں پڑھیں گے؟ کون سے ٹائم مقرر کیا گیا؟ تو نبی کی ذات کو وہاں کھڑا کیا گیا. نبی کا فرمان ہوا, جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ٹائم کو منتخب کیا گیا. اگر حدیث کی کتاب آپ بند کر دیں, بخاری کو بند کر دیں, مسلم کو بند کر دیں, ابو داؤد کو بند کر دیں, ترمذی کو بند کر دیں, الغرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بلائیں طاق رکھ دیں, تو قرآن مجید صرف اور صرف ایک پڑھی جانے والی کتاب ہوگی. اس پر عمل کرنا ناممکن ہوگا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اوپر ہم بغیر حدیث کے عمل کر لیں گے, بغیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر ہم اسی طرح قرآن کو سمجھ لیں گے, اسی طرح قرآن کے اوپر عمل کر لیں گے. نہیں نہیں, ہرگز نہیں. یہ گمراہی ہے جو پھیلائی جا رہی ہے کہ ہم کو حدیث کی کیا ضرورت, بخاری شریف کی کیا ضرورت, مسلم شریف کی کیا ضرورت, ترمذی کی کیا ضرورت, احادیث صحیحہ کی ہمیں کیا ضرورت, بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے. یقیناً قرآن کافی ہے, لیکن قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ آپ کو رسول کی اطاعت کرنی ہے. قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ رسول تمہیں جو کچھ بھی دیں اسے لینا ہے. قرآن خود ہی کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے, جو کر کے بتائیں, جو کہیں اس کو ماننا ہے. اس لیے کہ ماننا قرآن کا حکم ہے. لہذا آپ نے اگر حدیث کو بند کر دیا تو گویا قرآن کی آپ نے صریح مخالفت کر دی, اور آپ کے دل میں چور چھپا ہوا ہے. اس لیے کہ آپ شریعت کو ماننا ہی نہیں چاہتے, اس لیے کہ حدیث کا انکار کریں گے, خود بخود قرآن بند ہو جائے گا, خود بخود قرآن بند ہو جائے گا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, اتنی خطرناک ذہنیت بنائی جا رہی ہے, احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذہنوں کو موڑا جا رہا ہے. کئی فتنہ پرور لوگ احادیث کے اندر میں اشکال اور احادیث کے اندر میں بہت ساری باتوں کو پیش کر کے احادیث کو مشکوک قرار دے کر قرآن دین اسلام سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں, اور صراحتاً یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی سمجھنا ہے ہم سمجھ لیں گے قرآن سے, حدیث سے ہم کو کوئی وابستہ نہیں. میں یقین کے ساتھ میں آج یہاں میں کہتا ہوں, اور جہاں تک ہماری بات جا رہی ہے, اگر حدیث کو بند کر دیا گیا, بخاری شریف کو اگر بند کر دیا گیا, تو آپ قرآن مجید کو منزل من اللہ ثابت نہیں کر سکتے. آپ منزل من اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری ہے یہ کتاب, یہ آپ کیسے ثابت کریں گے؟ یقینی بات ہے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کیف بد الوحی آپ کو کھولنا ہوگا. بخاری شریف کی وہ روایت جو حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا کے اندر میں آتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اوپر پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے. یہ کون بتائے
گا آپ کو کہ پہلی وحی کا نزول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کن حالات میں ہوئے، کہاں پر ہوئے اور کون سی آیات کریمہ نازل ہوئی، آپ یقین جانیے کہ بھٹک جائیں گے۔ آپ کو اس قرآن کو منزل من اللہ ہونے کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، وگرنہ آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ مشکوک، لہذا پتہ یہ چلا کہ احادیث کے بغیر قرآن مجید کو سمجھنا ایک گمراہی ہے، ایک فتنہ ہے۔ جو لوگ جن کا نعرہ تو بڑا سنہرا ہے لیکن اس سے مراد باطل لیا جا رہا ہے، نعرہ بڑا دکھنے میں بڑا سنہرا معلوم ہوتا ہے، بڑا تقدس والا معلوم ہوتا ہے، اور نعرہ لگتا ہے بس ہمارے لیے قرآن فیصل کے لیے کافی، بس ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے۔ بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی للہیت کے ساتھ ایک ہر زمانے کے اندر میں نعرہ بلند کیا گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے کے اندر میں جب خوارجوں کا ظہور ہوا، ان لوگوں نے بھی تلواروں کے اوپر قرآن مجید کو بلند کیا تھا اور کہا تھا ہمارے لیے بس قرآن کافی ہے، اور اس قرآن کے اندر میں لکھا ہے ان الحکم الا للہ کا نعرہ بلند کر دیا گیا۔ لا الہ الا اللہ کی تشریح جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی، صحابہ کو سمجھائی تھی اور بتایا تھا لا الہ الا اللہ ای لا معبود بحق الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ اب اس کلمے کے اندر میں گویا تحریف کر کے خارجیوں نے یہ نعرہ بلند کیا لا الہ الا اللہ ای لا حاکم الا اللہ ان الحکم الا للہ کا نعرہ بلند کر کے حکم والے معاملے کے اندر میں جو مخالفت شروع کی، اور وہاں سے جو خارجیوں کا ظہور ہوا، وہاں سے یہ نعرہ بلند ہوا کہ بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہماری زبانوں کے اوپر قرآن جاری ہے، ہم صرف قرآن سے دین کو سمجھیں گے، حدیث کی کتابیں ہمیں چاہیے۔ اور کوئی حدیث ان کے سامنے بیان کر دے بس ان کے بدن کے اندر میں آگ لگ جاتی ہے، ہمیں حدیث نہیں سننی، ہمیں حدیث نہیں پڑھنی، ہمیں حدیث سے کوئی وابستگی نہیں ہے۔ یاد رکھیے ہر قرآن مجید کی آیات کریمہ کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر حدیث کے ہم قرآن مجید کے کسی مسئلے کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، نہ نماز کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، نہ روزے کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ جو اللہ نے فرائض حج ہمارے اوپر رکھا ہے اس کو اوپر بغیر حدیث کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمل نہیں کر سکتے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن ایک قانون ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنت، یہ اس کی تشریح ہے، یہ اس کی تشریح ہے۔ تو اہل ایمان کی ہدایت کے لیے دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ضروری ہیں۔ اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ دین کے دو اصل ماخذ ہیں، یہ دین کے دو اصل ماخذ ہیں جہاں سے دین کو لیا جاتا، ماخذ بولتے ہیں جہاں سے وہ لیا جائے، جہاں سے اس کو سمجھا جائے۔ دین کو سمجھنے کے لیے اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی احادیث صحیحہ جو ہم تک پہنچی ہے، وہ بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ابو داؤد کے اندر اور دیگر دنیا کے اندر میں پھیلی ہوئی کتب کے اندر جس کے اسناد صحیح ہیں، جس کے متن صحیح ہیں، وہ ہم تک پہنچ رہے ہیں، اور ہم جان رہے ہیں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح طریقے سے ہم تک پہنچی ہے۔ تو کسی کے دل کے اندر میں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، بلکہ محبت ہے، تو ایک محبت کرنے والا شخص اپنے نبی کی بات کے اوپر جائے گا، ایک محبت کرنے والا شخص اپنے نبی کی فرمان کی طرف جائے گا، ایک محبت کرنے والا آدمی اپنی نبی کی اتباع کے پیچھے جائے گا۔ لیکن جس کے دل کے اندر میں بغض ہوگا، عناد ہوگا، نبی کے اوپر کسی اور شخصیت کو انہوں نے ترجیح دی ہوگی، تو اس سے وہ مطمئن نہیں ہو سکتا ہے، صحیح حدیث سے وہ مطمئن نہیں ہوگا، اس کے دل کے اندر میں چور چھپا ہوا ہے، اور وہ بار بار اس کو سمجھنے کے لیے کسی نہ کسی اور جس کی طرف اس کی نسبت ہوگی اس کی طرف اپنی نسبت جوڑے گا اور وہاں سے سمجھنے کی کوشش کرے گا، جائے کہ صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے بھی دوسرے کے اقوال اور دوسرے کے افعال لینے کی کوشش کرتا ہے اور صحیح احادیث کو بلائے طاق رکھ دیتا ہے۔ یہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو دونوں باتیں، اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ دین کی بنیادی ماخذ،
اور دو ماخذ اصول فقہ کی کتاب کے اندر میں، آپ جب کسی بھی اصول فقہ کی کتاب کھولیں گے، آپ کے اندر مشہور و معروف کتاب جو تمام مدارس کے اندر میں اصول الشاسی پڑھائی جاتی ہے، اکثر و بیشتر احناف کے مدرسے کے اندر پڑھائی جاتی ہے، ہمارے یہاں بھی پڑھائی جاتی ہے، اس کے علاوہ ارشاد الفحول وغیرہ پڑھائی جاتی ہے، امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب زدہ کتاب، اسی طرح اصول فقہ کی اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جس کے اندر میں ماخذ کے بارے میں جہاں سے دین کو سمجھا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، یہ دو بنیادی چیزوں کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور ایڈ کی جاتی ہیں، دو چیزیں اور ایڈ کی جاتی ہیں، لیکن وہ بذات خود وہ ماخذ نہیں ہے، وہ تابع ہیں، جیسے اجماع اور قیاس۔ اجماع اور قیاس، اجماع کہتے ہیں علماء کی، فقہا کی، محدثین کی اکثریت، اور اجماع بھی الگ الگ ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی مسئلے میں تین ائمہ ایک طرف ہو جائیں، تین ائمہ جن کے مشہور فقہ کی کتابیں ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اب تین ائمہ کے اقوال ایک طرف ہیں تو اس کو کہتے ہیں جمہور، اور ایک امام الگ ہو گئے تو ان کہتے ہیں شاذ ہیں، الگ ہو گئے کسی مسئلے کے اندر میں۔ لیکن اجماع سے اصل مراد کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم کی اکثریت اور تابعین کی اکثریت جس بات پر متفق ہو جائے وہ اجماع۔ اور ظاہر بات ہے کہ اصحاب رسول گمراہی کے اوپر تو جمع نہیں ہوں گے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہوں گے، تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی اکثریت جن بات کے اوپر جو قریب ترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، تو یقینی بات ہے کہ کوئی اگر ایسی بات بیان کر رہے ہیں جو ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہم سے مل گئی، ہاں اگر اجماع کے خلاف کوئی بھی صحیح حدیث آ جائے اور پوری دنیا کا اجماع نہ ہو جائے، اول مرحلے سے لے کر آخری زمانے کے لوگ ایک طرف ہو جائیں اور وہ قرآن اور احادیث کے خلاف میں کوئی بات کہیں، یاد رکھیے گا میری بات کو، پوری دنیا ایک طرف، افراد کی بات چھوڑ دیجئے، بڑی سی بڑی شخصیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کا قرآن ایک طرف، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور اللہ کا کلام ایک پلے پر پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور کسی مسئلے کو بیان کرے اور وہ مسئلہ اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکرا رہی ہو، قیامت کی صبح تک اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، نہیں تسلیم کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے ٹکراؤ نظر آ رہا ہے۔ اور ایک اصول اور جانتے تھے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلمہ شہادہ کے اندر میں یہ عہد و پیمان اللہ تعالیٰ سے لیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے اللہ کی ذات، اس کی صفات اور اس کی عبادت کے اندر۔ اور دوسرا ہم نے عہد و پیمان یہ اللہ تعالیٰ سے لیا ہے کہ ہم رسول کی بات پر کسی کی بات کو ہم اوپر نہیں کر سکتے، رسول کی ہماری مجبوری ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنے بڑی صحابی کیوں نہ ہو، کتنے بڑی امام کیوں نہ ہو، ان کی عزت، ان کا احترام اپنی جگہ، لیکن اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں صحیح حدیث سے ٹکرا رہی ہے اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں، لیکن یہ صحابی کا کی بات جو ہے، ان کا جو اجتہاد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں بات سے ٹکرا رہی ہے، بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ میں ان کی اپنی عزت، اپنا احترام اپنی جگہ پر بات ماننی ہوگی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانیں۔ کیوں؟ پتہ ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شہادت دی ہے، اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ تو گویا یہ بات کہ جو کچھ بھی آپ کہیں گے آپ کی بات مقدم ہوگی، جو کچھ بھی آپ کریں گے اس کو لیا جائے گا، اس سے افضل کوئی چیز دنیا کا ایک طرف ہو جائیں، سارے لوگ ایک طرف ہو جائیں، نبی کے کوئی ایک صحیح حدیث ایک طرف ہو تو اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، ترک کر دیا جائے گا۔ یہ دینی اصول، لوگ کہتے ہیں اجماع ہو گیا،
پوری دنیا اس کے اوپر چلنے لگی تو پوری دنیا چل رہی تو بات صحیح نہیں ہو جائے گی. جب تک کہ کوئی صحیح حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس کی تائید میں نہیں ملتی تب تک وہ بات صحیح نہیں ہو سکتی. کب؟ ٹکراؤ کی صورت میں. کب؟ یاد رکھیے گا, ٹکراؤ کی صورت میں. ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ صحابہ حجت نہیں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹکراؤ کی صورت میں کسی کو بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا. اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے کافی ہے. اب آئیے میں ایک سمجھنے کے لیے ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے. اتی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بنسخۃ من التوراۃ, ایک تورات کا نسخہ ان کے ہاتھ میں تھا, لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے. وجعل یقرأ, اس کو پڑھنے لگے. ووجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے متغیر ہو گیا, سرخ ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نبی کا چہرہ لال ہو رہا ہے, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے نسخے کو لے کر بڑے انہماک کے ساتھ میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو کہا ثقلت کا سواکل, کس کو کہا؟ اے عمر, ثقلت کا سواکل, رونے والی, گم پانے والی تم کو گم پائیں. یہ کسی کے اوپر افسوس کرنے کا جملہ تھا. گم پائیں, دیکھ نہیں رہے ہو تم نبی کے چہرے کی طرف کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک نظر اٹھائی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ واقعی متغیر ہو گیا تھا. آپ نے فوراً کہا رضیت باللہ ربا, رضیت باللہ ربا وبمحمد النبی وباسلام دینا, کہ میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے میں. رضیت باللہ ربا, میں راضی ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے میں. میں راضی ہوں اسلام کو بطور دین ہونے میں راضی ہوں. اور میں واعوذ باللہ, میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اور اس کی غضب سے. وغضب رسول, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے, یعنی اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے اس کا یہ نہیں علم نہیں ہے. فرمایا کہ عمر جان لو, عمر جان لو, لو بدا لکم موسیٰ, اگر موسیٰ ظاہر ہو جائیں اور تم سب لوگ مل کر مجھے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف چل پڑو, ان کی اتباع کرنے لگ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو, مجھے ترک کر دو, لَظَلَلْتُمْ, تم ضرور بھی ضرور گمراہ ہو جاؤ گے. اور سن لو, اگر موسیٰ زندہ ہوتے, وَلَوْ كَانَ حَيًّا, اگر وہ زندہ ہوتے, موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور وہ میری نبوت کو پا لیتے تو وہ ضرور بھی ضرور میری اطاعت کرتے, میری فرما برداری کرتے. اس لیے کہ شریعت کو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر مکمل کر دیا ہے. جتنی شریعتیں, جتنی باتیں اللہ نے کو باقی رکھنی تھی وہ اللہ کے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر میں اس کو سمیٹ دیا گیا اور آپ کی طریقے کے ساتھ میں اس کے اوپر مہر لگا دی. اب کوئی نہ اس کے اندر میں باہر سے کوئی چیزوں کو لایا جا سکتا ہے, نہ یہاں سے کسی چیز کو نکالا جا سکتا ہے. مکمل دین کی تکمیل ہوگی. اور دین کو کہاں سے؟ اللہ کے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. جب آپ یہ بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے برگزیدہ نبی. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہونے کے ساتھ جب اللہ کے نبی کو چھوڑ کر ان کی اطاعت درست نہیں ہو سکتی, ان کی موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑ کر کوئی کہے کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی تقلید کریں, ہم عیسیٰ علیہ السلام کی تقلید کے پیچھے لگ جائیں, تو جب انبیاء کی تقلید نبی کی موجودگی میں درست نہیں ہو سکتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد, تو غیر نبی کی تقلید کیسے درست ہو سکتی؟ غیر نبی کی تقلید کیسے درست؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ہوتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہوتے ہوئے پھر کوئی ادھر ادھر بدکنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مثال ہیں. آپ بتائیں, ہم پہلے بھی بات پیش کر چکے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دین کو کہاں سے سمجھتے تھے، دین کا ماخذ ان کے نزدیک کیا تھا۔ ان کے نزدیک اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی تھا، اللہ کا کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی تھا، اور اسی کے اوپر عمل کر کے ان کے منہج جو صحابہ کا منہج تھا کہ صحابہ صراط مستقیم پر قائم تھے، اور صحابہ حدیث پیش کرتے تھے، اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبعین تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا منہج ہمارے لیے قابل اتباع، اس لیے کہ انہوں نے اول المرحلے میں وحی کو فیس کیا، وحی کا نزول ہو رہا ہے، نبی ان کے سامنے وحی کو پریکٹیکل کر کے دکھلا رہے ہیں، صحابہ اس کو منتقل کر رہے ہیں، تو دین کا پہنچانے کا ذریعہ ہمارے لیے صحابہ بنے۔ دین کو پہنچانے کا ذریعہ کون بنے؟ صحابہ بنے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کے منہج کو، ان کے طریقے کو، کہ وہ نبی سے درس لے رہے تھے براہ راست، نبی کی سنت کو اختیار کر رہے تھے، نبی کو دیکھ رہے تھے اور نبی کی طرح عمل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، نبی سے ڈائریکٹ دین کو سیکھ رہے تھے، تو صحابہ ہمارے لیے کیا ہے؟ قرآن مجید نے ان کو حجت بنایا، ان کو آئیڈیل قرآن مجید کے اندر میں بنایا گیا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ سَبِيلَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی راہوں کو چھوڑ کر الگ راستے کو اختیار کرتا ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں پر سبیل المومنین سے مراد تمام ائمہ تفسیر کے نزدیک اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہیں؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیر سبیل المؤمنین، جو مومنین کے راہوں کو چھوڑ کر الگ چلا جاتا ہے، وَيَتَّبِعْ سَبِيلَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو جس طرف وہ جاتا ہے اسی طرف ہم اس کو چھوڑ دیتے، جاؤ جس طرف چلا اسی طرف ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ وَيَتَّبِعْ سَبِيلَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو کہاں پہنچا دیتے ہیں؟ جہنم کی طرف پہنچا دیتے ہیں، جہنم کی طرف۔ ابھی آپ لوگ یوٹیوب دیکھ رہے ہوں گے، یوٹیوب کے اوپر بہت سارے ایسی گندگی آ رہی ہے، ایسی چیزیں آ رہی ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطعون قرار دیا جا رہا ہے، ان کو بدنام کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر کومنٹ کیے جا رہے ہیں، اور ان کو فاسق اور فاجر تک کہا جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، ایسے جن کا ایک شہرہ تھا، جن کے نام سے عرب و عجم کے اندر میں ایک چرچا تھا، بڑے علم، کوئی جاہل یہ کام نہیں کر رہا، بڑے علم والے، بڑی کتابیں پڑھنے والے، بڑی کتابوں کے مصنف، اپنے اندر میں عربی کے بڑے جانکار، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی بکی جا رہی ہے، ان کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا دی ہے، اور وہاں پر کہتے ہیں کہ یہ دعا لگی نہیں، ان کو پتا ہے کہ دعا نہیں لگی اور بددعا لگ گئی۔ پیار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانے کے سلسلے مسلم شریف کی روایت کے تعلق سے وہ بات ہے، گڑھ کر اس کو من گڑھت چیزیں اس کو ملا کر اس کے اندر میں پیش کر رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بچوں کے درمیان میں کھیل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور ان کے کندھوں کو پکڑا اور کہا کہ جاؤ معاویہ کو بلا لاؤ۔ وہ گئے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا، دیکھا کہ کھانا کھا رہے ہیں، اور ان سے کچھ کہا نہیں، آ کر اللہ کے بچے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، آ کے کہتے یا رسول اللہ وہ تو کھانا کھا رہے ہیں، پھر کہا جاؤ دیکھو بلا لاؤ، پھر دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ بار آ کے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی وہ تو کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جیسے ہم لوگ اپنی زبان کے اندر میں کیا کہتے ہیں؟ کتنا کھائیں گے بھائی، اپنی زبان میں ہی کہتے ہیں کتنا کھائیں گے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا جس کا ترجمہ تھا کہ اللہ کرے معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، یعنی اور کھائیں وہ۔ اب یہ جملے کو بددعائی، جبکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صراحتاً یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں کیا، بلکہ مسلم کے اندر میں روایت موجود ہے
روایت کے اندر میں یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے دیکھا اور آ کر حالت کو بیان کیا. وہ کھانا کھا رہے ہیں, بیان کر دیا. یہ نہیں کہا کہ تم جاؤ اللہ کے نبی تم کو بلا رہے ہیں, نہیں کہا, اس کے اندر میں یہ الفاظ موجود نہیں ہے. اب یہاں کہہ رہے ہیں, مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے بھیجے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ کہہ دو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں, جاؤ کہہ دو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. یہ حدیث کے اندر میں تحریف نہیں ہے, یہ حدیث کے اندر میں جوائنٹ کرنا نہیں اپنی جانب سے. یہ بات کہاں ہوئی؟ وہ تو آئے اور سچویشن کو انہوں نے بیان کیا. اور مسلم کے اندر میں روایت کھول کر پڑھ لیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دیکھیں اور آ کر بولیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. اب کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی اتنے اینٹھے ہوئے تھے وہ کہ نبی بلا رہے ہیں پھر بھی نہیں آ رہے. اب نبی غصے سے تما گئے. غصے آنے والی بات ہی نہیں, کہا پھر کہا جاؤ بلا لاؤ, دیکھو کھانا کھا لیں تو بلا لاؤ. پھر وہ گئے, دیکھا کھانا کھا رہے, پھر آ کے کہہ دیا, پھر کہا کہ نہیں بلا رہے نبی. 3 مرتبہ پھر نبی کو غصہ آ گیا اور مارے جلال کے نبی نے بد دعا کر دی. تو امیر معاویہ ایسے ہو گئے کہ وہ دن بھر کھاتے ہی رہتے تھے, پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا ان کا. یہ الفاظ ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. 20 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حکومت رکھی. بڑے بڑے صحابہ, ان سے خود حضرت حسن نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کیا. بڑے بڑے صحابہ ان کی ماتحتی میں رہنے والے, بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم. اور پچھلی جنگوں کو اچھالا جا رہا ہے جس کے اوپر اصولیین نے یہ پابندی لگ دی کہ ان کو نہیں چھیڑا جائے, جنگ جمل اور صفین کو نہ چھیڑا جائے, اس لیے کہ اس کو چھیڑ کر عوام الناس کو ورغلانا اور صحابہ کو سیدھی سیدھی بات کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت کے اندر میں بھی غدار لوگ موجود تھے, شیعان علی جن کو اپنے آپ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیا, تھے کہ نہیں تھے؟ اور تاریخ سے یہ بات ثابت ہے. 24,000 الگ ہوئے صفین کے بعد میں, جنگ جمل کے بعد میں یہ عمل الگ ہوئے. اور جب صلح کا معاملہ جب ہوا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج سے 24,000 لوگ نکلے. یہ غدار لوگ نہیں تھے, یہ خارجی نہیں قرار پائے. نمبر 1, آپ کہتے ہیں امیر معاویہ کے فوج میں, ہم مانتے ہیں کہ ادھر بھی اہل بیت سے دشمنی کرنے والے لوگ موجود تھے. دونوں جماعتوں میں سبائی بٹ گئے تھے. ایک طرف اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا عبداللہ بن سبا کی پوری ٹیم تھی جو کام کر رہی تھی, اور عبداللہ ابن سبا نے 2 حصوں کے اندر میں ٹیم کو بانٹ دیا تھا, اور یہ ٹیم ادھر ٹیم ادھر. دیکھا کہ اب تو اہل الحق مل رہے ہیں, اب ہم لوگ کی دال گلنے والی نہیں ہے, چن چن کو مارے جائیں گے. تو ادھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چن کر ان کا حساب و کتاب لیا. علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹیم میں جو الگ ہوئے تھے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے, علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے حساب لیا. اہل حق کو اللہ تعالی نے ملا دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا بیٹا حضرت حسن کے سلسلے میں دعا تھی کہ میرا بیٹا مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان میں صلح کرائے گا. یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں؟ کہتے کہ نہیں مانیں گے یہ حدیث کو. یہ حدیث میں ابو بکرہ راوی ہے. اس شخص نے کہا کہ ابو بکرہ یہ تو کود کر آئے تھے ایمان لانے کے لیے, ان کا ایمان تو معتبر ہی نہیں ہے. ڈائریکٹ وار کر دیا, نعوذ باللہ, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اوپر, اور نہ جانے کن کن صحابی کے اوپر, یہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بچے اور کہہ دیے کہ یہ تو بنو امیہ کے مولوی ہو کر رہ گئے تھے. حکومت کے اور بہت ساری حدیثوں کو نعوذ باللہ گول کر دیا تھا. یہ صحابہ کی شان میں گستاخی. صحابہ آئیڈیل ہیں, صحابہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث تک پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. لیکن ہاں, اگر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اثر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مرفوع حدیث ہمارے درمیان میں آ جائے اور کسی ایک صحابی کے اثر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع صحیح روایت ٹکرا جائے, تو ہر حال میں فوقیت کس کو حاصل ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مرفوع روایت کو ہر حال میں فوقیت حاصل ہوگی, اور بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ میں اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا, اس کو چھوڑ دیا جائے بغیر کسی تان کے, بغیر کسی کو. یہ بھی نہیں کہا جائے کہ انہوں نے غلط کیا, ان کا اپنا اجتہاد تو انہوں نے کیا, ان کا اپنا معاملہ تھا. 2-3 مثالیں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے درمیان میں بظاہر بڑے اختلافات اور جمہور اور بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں اپنے سامنے میں, اور ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. ایک خاتون گیا کی ہے,
وہ آتی ہیں بڑے ہی، اور ان کے شوہر بھی بڑی ہی روتی ہوئی، یہاں کی خاتون کی بات بتا رہا ہوں، کریم گنج کی خاتون کی بات بتا رہا ہوں، بڑی روتی ہوئی وہ ہمارے یہاں ہزاری باغ میں پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مولانا صاحب ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان میں کچھ ناچاکی ہوئی اور میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دیا، اور ایک مجلس میں کئی بار کہہ دیا، ان کو یاد بھی نہیں کتنے مرتبہ کہا طلاق 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 طلاق۔ اب ہم لوگ جو ہے جب فتویٰ لینے کے لیے گئے کہ ایک مجلس کے اندر میں واقعہ ہو گیا، کسی چیز کی کوئی نیت نہیں تھی، انہیں چھوڑنے اڑنے کے نہیں، جھگڑا ہوا اور اس طرح سے دھنا دھن دے دیا۔ اب ہم لوگ جب ملنے کے لیے جب وہاں کسی مفتی کے پاس میں یہیں گئے، نام نہیں لیتا، کسی مفتی کے پاس میں گئے تو اس مفتی نے کہا کہ اب تو کوئی چارے کار ہی نہیں ہے، اب ملاپ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ حلالہ نہ کروا لیں، اور عورت کو بطور خفیہ مشورہ یہ دیا کہ اگر حلالہ کرنا ہو تو ہم الحمدللہ تیار ہیں۔ واللہ میں بتا رہا ہوں کہ اس عورت نے یہی کہا کہ اگر حلالہ کرنا ہو تو اس کے لیے تیار، لیکن شہرہ نہیں کیجیے گا۔ اس عورت کا خود بیان میں نے ریکارڈ کیا ہے، اور پھر کہا کہ حل ہمیں بتائیے کہ کیا ہمارے لیے کوئی حل حدیث کی کتابوں کے اندر میں ہے؟ تو میں نے ان کے سامنے مسلم شریف، ابو داؤد وغیرہ اور دیگر احادیث کو کھول کر میں نے کچھ دلائل ان کے سامنے رکھے۔ ہم نے کہا کہ سن لیجئے، آپ دونوں کی پاکیزگی یہی ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ کی جو طلاق ہوئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا فتویٰ میں نقل کر رہا ہوں۔ اللہ کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، مسلم اٹھائیے، اس کے اندر میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مجلس کی دی گئی 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر میں یہی قانون رہا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی دور خلافہ کے 3 سالوں تک یا 2 سالوں تک یہی قانون رہا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس معاملے کے اندر میں زیادتی کرنی شروع کر دی۔ تو پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم نافذ کیا کہ جو اگر اس طرح سے کرے گا 3 دفعہ معاملہ، وہ کرتے کیا تھے اس کا عمل میں نقل کر رہا ہوں، شارحین نے لکھا ہے اس کے عمل کو۔ ایک آدمی طلاق دیتا پھر رجوع کرتا، پھر طلاق دیتا پھر رجوع کرتا، پھر طلاق دیتا پھر رجوع کرتا، اس طرح 3 کرتا اور اس کو 1 شمار کرتا۔ ایک شکل تو یہ تھی۔ دوسری شکل یہ تھی، جاؤ میں نے تمہیں 3 طلاق دے دیا۔ دوسری شکل الفاظ کی شکل یہ تھی۔ تو اس طرح سے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک معاملے میں اللہ نے اپنی کتاب کے اندر میں گنجائش رکھی ہے کہ ایک الطلاق مرتان ای مجلستان، طلاق 2 مرتبوں میں، 2 مجلس کے اندر میں طلاق رجعی ہوتی ہے، یعنی ایک طلاق دے دیا آپ نے ایک مجلس کے اندر میں، ایک کا حق ہے، ایک دیا یا 2 دیا آپ نے 2 مجلس کے اندر میں، پہلی مجلس کے اندر میں 1 دیا اور پھر 1 دینے کے بعد رجوع کرنے کا حق ہے، قرآن جیسا بیان کرتا ہے۔ آپ چاہے تو رجوع کر لیں، چاہے تو پھر انتظار کریں ٹھیک ٹھاک ہونے کا، معاملات کو صلح ہونے کا۔ تو 1 طلاق دیا، 1 طلاق آپ کا ختم ہو گیا، اب 2 ہی بچا، پوری زندگی کے اندر میں کیا بچا؟ 2 بچا۔ کسی موقع پر آپ نے کیا کر دیا؟ دوسری بھی دے دیا، تو آپ کے پاس میں کتنا بچا؟ 1 بچا۔ کسی اور موقع پر آپ نے 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد پھر آپ ناچاقی ہوئی، تیسری بھی آپ دے، اب تو آپشن ختم۔ اب کیا ہوا؟ آپشن۔ اب قرآن وہاں بیان کرتا ہے کہ اب اس کا جو ہے وہ حلال آپ کے لیے نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ اس کی کہیں دوسری جگہ شادی ہو جائے اور وہ شوہر اس کے ساتھ میں مل لے، اور پھر وہ اس کے بعد میں اگر شوہر انتقال کر جائے یا پھر کسی وجہ سے اس شوہر کے پاس میں بھی وہ نہیں رہی، تو اب یہ پہلے جو شوہر ہیں اس کے لیے اب حلال ہوتی، مطلب وہ ان پلاننگ نہیں، پلاننگ کے ساتھ میں نہیں کہ پچھلے شوہر کی طرف لوٹ کر جانے کے لیے دوسرے مرد کو بھاڑے پر نکاح کرانا۔ یہ تو آپ کی کتاب کے اندر میں لکھا ہوا ہے کہ نکاح موقت درست ہی نہیں، تو کیسے نکاح موقت آپ کر رہے ہیں؟ اٹھائیے ہدایہ، دیکھیے کہ نکاح موقت درست ہے یا نہیں۔ متعہ جب حرام ہو گیا تو پھر یہاں بات کیوں کر رہے ہیں حلالہ کی؟ کیا شکل نہیں ہے متعہ کے اندر میں حلالہ کی؟ حلالہ کے اندر میں متعہ کی شکل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حلالہ کے اندر میں نکاح موقت وقتی طور پر نکاح جائز کیجیے، اپنی کتاب سے اندر، آپ کی کتاب کے اندر میں لکھا ہوا کہ نکاح موقت درست نہیں ہے، اور
پری پلاننگ نکاح موقت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ایک رات کے لیے نکاح کر لیا، دوسری رات چھوڑنا ہے، کیوں حلال کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب، مفتی صاحب، اگر ہمیشہ رکھنے کے لیے ہوتا تو آپ اعلان کر دیتے کہ بھائی آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک رات کے لیے ہماری بیوی بن جاؤ اور اس کے بعد میں پھر حلال کر دیتا ہوں، پھر تو آپ چلے جاؤ اپنے شوہر کی طرف لوٹ جاؤ۔ یہ کہاں کا آپ کا انصاف؟ یہ کیسا گرا ہوا گھنونا فتویٰ ہے؟ اور پھر میں نے کہا اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو اور اس خرافات فتوے کو تم ترک کر دو۔ اور معاشرے سے ڈرتے ہو، معاشرے کے اوپر دے دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ دیکھو، یا تو اس روایت کو کہو کہ عبداللہ ابن عباس کو ہم نہیں مانتے، یا اس روایت کو مسلم شریف نے لکھنے میں غلطی کی ہے۔ آپ دکھلاؤ ان کو کہ یہ روایت دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر میں 3 طلاق ایک مجلس کی ایک سمجھی جاتی تھی، اور کوئی گھر بسانا چاہ رہا اس کا گھر اجاڑ رہے ہو۔ حدیث رسول کے اوپر عمل کر لیں گے حرام کوری ہوگی، اور یہ ایک رات کے لیے بیوی بنا کر چھوڑیں گے تو یہ حلال ہو جائے گا۔ ملعون ہیں وہ لوگ جو کسی کے لیے حلالہ نکالتے ہیں، اور جو حلالہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں ملعون قرار پاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نکاح ہو جائے گا؟ آپ تو خود کتاب کے اندر میں لکھا ہوا ہے کہ نکاح موقت وقتی نکاح آپ کے ہاں درست نہیں ہے۔ کیسے آپ درست کرنے کا فتویٰ آپ نے دے دیا؟ اٹھائیے ہدایہ، اٹھائیے قدوری اور اٹھائیے شرع وقایہ۔ کیا نکاح موقت درست ہے؟ درست نہیں ہے، وقتی نکاح ہے۔ نکاح کے اندر میں دائمی قبضے کی نیت ہونی چاہیے، دائمی قبضے کی نیت نہیں پائی جا رہی ہے۔ آپ کیسے حلالی کی اجازت دے رہے ہیں اس عورت کو اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے جو لوگوں کے درمیان میں پھیلا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہمارے سامنے ہے۔ آپ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھال بنا کر، آپ کو پتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق کو یعنی 3 یکجا کرنے کی وجہ سے، 3 اکٹھے دینے کی وجہ سے، اللہ کے نبی 3 طلاق کو اکٹھا کرنے کی وجہ سے آخری زمانے کے اندر میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ ڈر کے شکار ہوئے اور اپنے دل کے اندر میں تذبذب محسوس کیا اور کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ہماری اس قانون کے اوپر عمل کروانے کی وجہ سے کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ کئی کتابوں اور کئی آثار سے یہ بات ثابت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آخری زمانے کے اندر میں اس کے اوپر وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر میں یہ بات تھی کہ 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی اور ہم نے تینوں کو نفاذ کر دیا، اس کو لے کر میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی۔ میں یہ کہتا ہوں، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے نہیں میں بتا رہا ہوں، میں صرف ایک بات میں نے رکھی، میں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہمارے سامنے ہے اور ایک طرف مولوی صاحب کا فتویٰ حلالہ کرانے کا ہے، میں پوچھتا ہوں کہ دونوں میں سب سے بہترین اور پاکیزگی کا سبب کون سا بن رہا ہے آپ کے لیے؟ کون سا بن رہا ہے؟ فتویٰ اپنی جگہ پر، ہم کون صحیح کون غلط طلاق ثلاثہ کے اوپر بحث کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی اس چیز کو چھوڑ کر، حلالہ کے راستے کو چھوڑ کر، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اوپر عمل کر کے وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیتا ہے تو کیا آپ حرام قرار دیں گے؟ نہیں، اس لیے کہ دین کی تکمیل ہو چکی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قانون مہر لگ چکا ہے، اب وہاں سے وہاں کے اوپر عمل کرنے والے کو آپ حرام نہیں کر سکتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حرام ہو جائے گا، کیسے حرام ہوگا بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کروا حرام کروایا۔ صحابی آئے، کہا کہ یا رسول اللہ میں نے طلاق بتہ دے دی۔ کہا نیت کیا تھی؟ کہا نیت کچھ نہیں، ایسے ہی میں نے طلاق بتہ تینوں مار دیا ایک ساتھ، یعنی طلقھا ثلاثا، میں نے 3 مرتبہ میں نے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق۔ اللہ کے نبی کہتے کہ جا فرجع، ایک ہی ہوئی۔ نیت کیا تھی؟ کہا کہ اللہ کے نبی نیت کوئی ایسے رکھنے کی نیت تھی، میں نے ایک کی نیت کی تھی لیکن منہ سے 3 نکل گئے، بتہ دے دیا۔ بعض روایت کے اندر میں الفاظ، اور وہی ابو رکانہ کی بعض روایت کے اندر میں الفاظ بھی ہیں کہ ہاں اللہ کے نبی میں نے 3 دے دی تھی، یہ الفاظ بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ رجوع کر لیں۔ انہوں نے جا کے رجوع کیا اور پھر دوسری طلاق انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافہ میں اور پھر جا کر آخری زمانے کے اندر میں انہوں نے، جب تک وہ زندہ رہے تو آخر وہ کئی سالوں کے بعد میں پھر دوسری اور تیسری واقعہ ان کی ہوئی۔ یا ابو رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ،
جو ابو داؤد کے اندر میں، ابو داؤد کہتے ہیں کہ سب سے صراحت، سب سے صریح اس بات کے اندر میں یہ روایت ہے، وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے، لیکن اس روایت کے اوپر بھی عمل نہیں ہے۔ وہاں کہتے ہیں کہ پوچھا اللہ کے نبی نے، بعض روایت کے اندر میں الفاظ ہے نیت کیا تھی، کہا کہ یا رسول اللہ نیت تو بس ایک کی تھی، تو کہا کہ کیا تم یہ قسم کھا کے بات کہہ سکتے ہو؟ ایک روایت کے اندر کہا کہ ہاں ایک، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ رجوع کر لے، رجوع کر، ایک تو ایک ہی ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، سارے صحابہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر میں اگر کوئی 3 طلاق دے کر آتا آپ رجوع کرواتے، ایک معاملہ۔ اور آج ہے کہ کوئی نیت نہیں، فٹافٹ نکال دیا، 3 لے لیا، 3 واقع ہو گیا، باقی تو ایسے ہی ہے، 3 واقع ہو گیا۔ یہاں حدیث کے اندر میں الفاظ ہے کہ پوچھا کہ نیت کیا تھی، انہوں نے کہا کہ قسم نیت یہ چھوڑنے کے لیے تھی، غصے کی حالت میں یہ سب سارا معاملہ ہو گیا۔ یہ ساری باتیں احادیث کی کتاب کے اندر میں موجود ہیں الحمدللہ۔ تو کیا احادیث کو چھوڑ کر ہم ایسی باتوں، ایسے فتووں کی طرف لگ جائیں جو فتوے کے ذریعے ہمارا گھر تباہ ہو جائے؟ اچھا، یہ فتویٰ کوئی اپنی بیوی کے تعلق سے کر سکتا ہے کہ ایک رات نعوذ باللہ ایسی غلطی اگر کسی سے ہو جائے، اللہ نہ کرے ہو، اللہ نہ کرے ہو، سب کو بچائے اللہ تعالیٰ طلاق کے اس الفاظ سے، سب کو بچائے اللہ تعالیٰ، میاں بیوی کے درمیان میں الفت اور محبت کو بڑھا دے اور طلاق کے اس کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں منتقل نہ کرے، لیکن کسی کو اگر ضرورت اگر پیش آ جائے، غصے کی حالت میں دھنا دھن دے دیا، اب کیا ہوا معاملہ؟ فتویٰ لینے کے لیے گیا، کہا حرام تمہاری بیوی اب گئی، اب جائیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث مل رہی ہے کہ وہ ایک ہی ہوئی، جا تو رجوع کر لے، تو رجوع کرنے میں کیا حرج؟ بھائی ایک شمار ہوئی، ایک مجلس میں نے دیا ہے، ایک الطلاق مرتان ای مجلستان اٹھائی، مفتی صفی صاحب بھی لکھتے ہیں مرتان ای مجلستان ہے، 2 مجلس کی بات کہی جا رہی ہے، مرتان 2 مرتبے میں نہیں، پھٹ پھٹ طلاق طلاق یہ نہیں ہے، مجلستان ہے، 2 مجلس کی بات، مرہ یہاں مجلس کے اوپر دلالت کر رہا ہے، مرتان 2 تک تو رجی ہوتی ہے، لیکن تیسری مجلس کے اندر میں 2 کے بعد آپ کو گنجائش ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، معروف طریقے سے رکھنا چاہتے ہو رکھ لو، اور ورنہ جدا کرنا چاہتے ہو تو جدا کر لو، ایسی جدا ہو جائے گی عدت ختم، پھر نکاح جدیدہ کے ذریعے تم لے سکتے ہو، اصول ہے، ضابطہ ہے طلاق کا 1 اور 2 میں۔ لیکن اگر تم نے فَإِن طَلَّقَهَا، تیسری بار بھی اگر تم نے دے دی، تب نکاح جدیدہ کے بھی ذریعے تم نے لے سکتے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان میں ایسا فیصلہ کر دے، ایسا موقع لے آئے کہ وہ تمہارے لیے اس مرحلے میں جا کر کہ اس کا شوہر کا انتقال ہو جائے، یا اس کے شوہر نے بھی طلاق دے دیا، اب تمہارا دل کر رہے تو میری پہلی بیوی تھی، اب یہ بہت پریشان حال ہے، اب اس کو ہم لینا چاہتے ہو، نکاح جدیدہ کے ذریعے اس کو لیا جا سکتا ہے۔ یہ اصول اور یہ ضابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ہم مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانی چاہیے۔ میں فتوے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری، کہ ہمارے سامنے اگر صحیح حدیث موجود ہو، اور کتنا بڑی شخصیت کا فتویٰ ہمارے سامنے آ جائے، لیکن صحیح حدیث کی موجودگی میں ہر حال میں فوقیت صحیح حدیث ہی کو حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کی شرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جب تک روح زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، ایمان و عمل کے ساتھ میں زندہ رکھے، اور جب کبھی بھی خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ایمان و عمل پر ہو، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کا